میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں بلاغہ کے ایک چیپٹر جو کہ علم معانی کے اندر آتا ہے، وہ ہے خبر کی قسمیں اور مخاطب کے حالات۔ جس کو ہم مخاطب کرتے ہیں سامنے والے کو، اس کے 3 حالات ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق خبر لائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کہ الغرض من القاء الخبر کی خبر لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، مطلب اس میں حکم فائدہ اور لازم الفائدہ، مطلب کہ آپ کو پتہ نہیں تھا تو میں آپ کو کوئی چیز بتا رہا ہوں کہ آپ سنو ایسا ایسا ہوا تھا، یہ خبر ہے، اور کوئی چیز آپ کو پتہ رہتی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں بھی یہ جانتا ہوں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، یا جو آپ کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، جو کوئی گھٹنا گھٹی ہے وہ میں بھی جانتا ہوں۔ کہ جیسے کہ آپ صبح بہت جلدی اٹھ گئے، نیند خراب ہو گئی آپ کی، تو میں کہوں گا کہ آپ صبح بہت جلدی اٹھ گئے، تو میں آپ کو خبر نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی جان رہے ہیں۔ اب اس میں کیا ہم خبر دیکھیں گے کہ خبر مطلب ابتدائی ہوتا ہے، طلبی ہوتا ہے، انکاری ہوتا ہے، اور مخاطب کے 3 حالات ہوتے ہیں، اسی اعتبار سے ہم خبر کو لاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں اس سے پہلے والے کلاس میں یہ پڑھا چکا ہوں، استعارہ کی جو قسم ہے مرشحہ، مجردہ، مطلقہ۔ اس کے بارے میں نے آپ کو کلاس میں ہی بتایا ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ کم سے کم یہ دیکھ لیں کہ کون سا شعر کس کیٹیگری سے بلونگ کرتا ہے، اور اس میں 2 سیٹ ہیں 3 شعر کا، پہلے میں مرشحہ، دوسرے میں مجردہ۔ پہلا سیٹ میں ایک آیت ہے، پھر ایک شعر ہے، پھر ایک آیت ہے۔ پہلا ہے مرشحہ جو آیت ہے، پھر جو شعر ہے وہ مجردہ ہے، اور پھر جو آیت ہے وہ مطلقہ ہے۔ ایسے دوسرے سیٹ میں بھی آپ کر لیں، مرشحہ، مجردہ، مطلقہ، تو ایزی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا جے این یو کا ایگزام دے رکھا ہے تو کویشچن پیپر اور آنسر کی اور رزلٹ اور پریویس ایئر کٹ آف پیپر آنسر کی کو کیسے چیلنج کیا جاتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ کہ جو ریسرچ پرپوزل ہے یعنی پی ایچ ڈی سوناپسس ہے اس کو کیسے لکھا جانا ہے، یہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے، یہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اور اس کے علاوہ میں ایک مطلب لائیو ایگزامپل کے طور پر یا مطلب نمونے کے طور پر میں ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گا جس میں میں اپنا خود کا آپ کو ریسرچ پرپوزل، پی ایچ ڈی سوناپسس، اس کے علاوہ کئی سارے نمونوں کے ذریعے سے وضاحت کروں گا کہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں، اس کے علاوہ استعارہ اصلیہ اور طبعیہ ہو چکا ہے، الغرض من القاء الخبر ہو چکا ہے، اور اس طریقے سے یہ الادباء والشعراء ينتمون الى سوریہ کہ مطلب وہ ادباء و شعراء جو سوریہ سے بلونگ کرتے ہیں، تو میں نے کنٹری وائز لوگوں کو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے میں نے کچھ ہی چیزوں کو صرف ڈیفائن کیا، لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ میلاد، وفات، اور مہنہ کیا ہے، پروفیشن کیا ہے، کہ مطلب صحفی، روائی، قاص وغیرہ، اور سبب الشہرہ کیا ہے، انتاج ادبی کیا ہے، سب کچھ اس میں بتایا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ ڈی یو کی ایک وہ آئی ہے گیسٹ فیکلٹی کے لیے پوسٹ، تو چاہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور میں نے خبر، انشاء، اور اسی طریقے سے میں نے تصریحیہ، مکنیہ، سب کچھ پڑھا چکے ہیں، ہمارے چینل پہ موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارا کریش کورس ہے جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے، آپ چاہیں تو جوائن کر سکتے ہیں، آپ کو ویڈیوز مل جائے گی ہر یونٹ کی، اور پریویس ایئر کویشچن پیپر ایم سی کیو مل جائیں گے، اور سب سے اچھی چیز آپ کو ٹرکی نوٹس ملیں گے، مطلب ٹرکس کے ساتھ میتھڈس والے نوٹس ملیں گے۔ تو اگر آپ صرف میتھڈس والا نوٹ خریدنا چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ پہ یا ٹیلی گرام پہ یا ذوق یقین پہ، آپ مجھے سرچ کر سکتے ہیں، وہاں سے جوائن کر کے آپ مجھے پرسنل میسج کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اتنی ہی کم داموں میں دے رہا ہوں، تو اگر آپ چاہیں تو صرف ٹرکی نوٹ خرید سکتے ہیں، اور آن کال یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ جب بھی آپ کسی بھی ایگزام کے بارے میں مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں، مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اور ویسے بھی میرے کچھ دوستوں نے، بہت سارے لوگوں نے مجھے میسج کیا ہے واٹس ایپ پہ، ٹیلی گرام پہ، میں نے بہت ساری چیزیں ان کو فری آف کاسٹ بھی بھیج دیا ہے۔ تو میرا مقصد ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ پیسہ کیوں لیتے ہیں یا بیچ رہے ہیں علم، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف رسپانسبلٹی کے پرپس سے ہے اور انگیجمنٹ کے، جیسا کہ میں اگلی ویڈیو میں وضاحت کر چکا ہوں، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میری ویڈیو ہے، اس کا تھمبنیل ہے، یہاں سے جا کے اس کے بارے میں آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کس طریقے سے مطلب اپنا وہ کرواتا ہوں کریش کورس، اور میں گارنٹی لیتا ہوں کہ 50+% آپ اپنا اسکور کر پاؤ گے اگر آپ نے میرا سبسکرپشن لے رکھا ہے تو۔ حقیقہ، مجاز اور اغراض تشبیہ مقلوب وغیرہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور یہ جو یونٹ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے بہت اچھی یونٹ ہے۔ اس کے اندر میں نے بہت ہی یوزفل ٹرک کے ذریعے سے تاریخ الولادہ اور وفات کو میں نے بتایا ہے، یہاں سے ایک بار آپ دیکھیں گے نا تو آپ کا مائنڈ بالکل مطلب کھل جائے گا۔ 3rd یونٹ 7، 9 میں نے 4 بھی اس میں ملایا ہے، مہجری ادبا، ہندوستانی نقد والے، اور ایسے ہی ہمارے جو ماڈرن میں سے شعراء ہیں، روائی ہیں، اور قصہ نگار ہیں، ان سب کو ملا کے میں نے ڈرامہ نگار ہے، ایک مطلب ان کی تاریخ پیدائش اور وفات کا جوڑا لگایا ہے۔ ضرور دیکھیں اس ویڈیو کی، بہت ہی زبردست ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ریویژن کیا ہے علام الروایہ العربیہ کا، میں نے ریویژن کیا قصہ قصیرہ اور مسرحیہ وغیرہ کا، تو یہ سب چینل پہ موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں سیدھا کلاس کے اندر۔
اب دیکھیں یہاں پہ اضرب الخبر ہے کہ خبر کی قسمیں ہیں اور یہ کچھ اس کی مثالیں ہیں. ہم تو سب سے پہلے قاعدے کی طرف چلیں گے. دیکھیں آپ گھبرائیں نہیں کہ اتنا زیادہ اس کو کیسے پڑھیں گے، بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وضاحت دیکھیں، ایک پیراگراف یہ، دوسرا پیراگراف تیسرا ہے، بہت سمپل ہے، مطلب پتہ چلا کہ بہت زیادہ نہیں ہے. اب یہاں پہ جو قاعدہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ للمخاطب ثلاث حالات. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان یکون خالی الذہن من الحکم وفی هذه الحال یلقى الیہ الخبر. تو آپ اس کو دیکھیں کہ خالی من ادوات التوکید ویسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائیا، جس کو ہم خبر ابتدائی کہیں گے. تو یہاں پہ للمخاطب ثلاث حالات، اس کو آپ غور سے دیکھیں. میں اس چیپٹر کو پڑھایا تھا شروع میں، تبھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے بارے میں جس طرح کے کوشچنس آتے ہیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. تو ایک تو یہ پوچھا تھا کہ خبر کا جو مطلب غرض ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، اس میں سے تحسر اور ذوف کا اظہار کرنا یہ آیا ہوا تھا. کہ مطلب آدمی میں آپ کو سوچتا ہوں کہ یہاں سے دکھا دوں ایک مرتبہ تاکہ آپ کو پھر سے مطلب ریکال ہو جائے. یہ دیکھیں، یہ کویشچن یہاں سے آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ چاہیں تو میں اس کو ایک مرتبہ انڈر لائن کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ آیا ہوا تھا کویشچن میں کہ استرحام، یہ آیا تھا استرحام، اور یہ اظہار التحسر، کہ جو مقصد ہوتا ہے، غرض ہوتا ہے خبر لانے کا، اس میں سے کون سا ہے. مطلب بہت سارا دیا ہوا تھا اور یہ آپشن دیا ہوا تھا، تو یہی صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں اس طرح کے کویشچنس آتے ہیں. آپ اگر پورا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ قاعدہ جا کے پڑھ لیں اور ایگزامپل پڑھ لیں. یہ ایگزامپل کو ایسے ہی سیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے کس سے بلونگ کرتا ہے. بس اب چلتے ہیں اگلی. تو ایک کویشچن اس طرح سے آیا تھا اور جو دوسرا کویشچن ہی یہ آیا ہوا تھا کہ سیدھا یہیں سے کویشچن دے دیا تھا اٹھا کے. ٹھیک ہے، تو آپ کو میں آپ سے اسی لیے کہتا ہوں نا کہ سیکیورٹی کے پرپز سے ایک بار تعریف یاد کریں اس کی. ٹھیک ہے، موٹے جو مشہور اقوال ہیں، آیتیں ہیں، اس کو دیکھیں کہ کس بلاغہ کے کس قسم کے سے آتی ہیں، اور تشبیہ کی جو اقسام ہیں اس کو ضرور یاد رکھنا. سارے جتنے قاعدے ہیں مجاز کی، مرسل کی، سب کی آپ تعریف یاد کریں. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ کون کس کیٹیگری سے بلونگ کرتا ہے یہ دیکھ لینا ہے. تو میں سیکیورٹی کے پرپز سے یہ بتاتا ہوں. یہ کویشچن آیا ہوا ہے یہاں سے، یہی سیم کویشچن للمخاطب ثلاث حالات. اب ہم نے پہلی قسم دیکھا کہ یہ ہے کہ ان یکون خالی الذہن من الحکم، کہ پہلی حالت یہ ہے کہ مخاطب جو ہے حکم سے خالی الذہن ہو. اس حالت میں خبر اس کے سامنے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے تاکید سے خالی پیش کیا جائے، خالی من ادوات التوکید. ویسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائیا، اور اس ضرب مطلب اس قسم کو یا اس کا نام جو ہوتا ہے وہ ہم ابتدائی رکھتے ہیں، مطلب کہ خبر ابتدائی. مطلب یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگا، جیسے کہ میں آپ سے بتاؤں کہ جینو کا آنسر کی آ چکا ہے، تو آپ کو نہیں پتہ تھا کہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے، تو میں بولا کہ جینو کا آنسر کی آ گیا ہے، یا جیسا کہ فلاں چیز کا کوئی مطلب انتقال ہو گیا، کسی کا ڈیتھ ہو گیا، تو آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ خالی ذہن تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ابتدائی ہوگا کہ آپ کو مطلب میں تاکید نہیں لاؤں گا، سمپل کہوں گا تو آپ مان جاؤ گے. آگے چلتے ہیں. دوسرا قسم بتا رہے ہیں کہ ان یکون مترددا فی الحکم طالبا ان یصل الى الیقین فی معرفته وفی هذا الحال یحسن توکیدہ له لیتمکن من نفسه ویسمى هذا الضرب طلبیا. اس کو طلبی بولتے ہیں یا طلبیا ہوگا کہ یہاں پہ بولے کہ ان یکون مترددا، کہ دوسری حالت یہ ہے کہ مخاطب کو حکم میں تردد و شک ہو لیکن اس کو اس میں یقین حاصل ہونے کی طلب ہو. ان یصل الی الیقین فی معرفته، یقین حاصل ہونے کی طلب ہو. اس حالت میں خبر کو تاکید سے لانا بہتر ہے. ٹھیک ہے، تاکید سے لانا بہتر ہے. لیتمکن من نفسه، تاکہ وہ دل میں جگہ بنا لے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جب کہا تھا کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتی، کہ اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ بندوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے ہیں؟ تو کہا بلا، وائی ناٹ، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے. میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن آپ دکھا دیں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. ہاں، ربی ارنی کیف تحیی الموتی قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. تو اس طریقے سے یہاں پہ کیا ہو جائے، لیتمکن من نفسہ، تاکہ اس کے دل میں وہ جگہ بنا لے. ٹھیک ہے، اس کو یقین ہو جائے
کبھی کبھی کسی مطلب اس کے بارے میں ہم کو ڈاؤٹ رہتا ہے کسی خبر کے بارے میں، تو یہاں سے ہم اس کو مطلب اس طریقے سے تاکید کے ساتھ لائیں کہ اس کو یقین میں بدل جائے. جیسے کہ ابھی اسی کے بارے میں ہے کہ آج کل ایسا ہوتا ہے، ابھی لائیو اگزامپل یہ ہے کہ جیسے ابھی ایڈمٹ کارڈ نہیں آ رہا ہے UC نیٹ JRF کا، میں آپ سے بولوں کہ ایڈمٹ کارڈ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا ابھی کیا ہوگا کہ آپ تو مانو گے بات، لیکن کہیں کہیں آپ یہ چاہتے ہو کہ مطلب میں صحیح سے جاننا چاہتا ہوں کہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے. تو آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہو اس کو مطلب یقین میں بدلنے کے لیے، یا لیتمکنا، یہ جو ہے یا لیتمکنا من نفسی، اپنا ایڈمٹ کارڈ بھیج دو، لے بھائی میں نے نکال لیا ہے. تو اس طریقے سے پیش کروں، اگزامپل بتا رہا ہوں تاکید کے ساتھ کہ بھائی ایڈمٹ کارڈ آ گیا ہے، میں نے اپنا نکال لیا ہے، بے شک ایڈمٹ کارڈ آ گیا، میں نے اپنے نکال لیا. تو اس طریقے سے سمجھانے کا مقصد ہے. آگے چلیں گے. تیسری قسم کیا ہے؟ ان یکون منکرا لہ، سمپل سی بات ہے کہ یہ سیدھا منکر ہو. ٹھیک ہے، دوسری حالت میں ہم نے دیکھا تھا کہ مخاطب کو حکم میں تردد و شک ہو، لیکن اس کو یقین میں حاصل ہونے کی یا اس کو یقین ہو جانے کی مطلب طلب ہو کہ کسی طریقے سے اس کی جو بات ہے وہ صحیح ہو جائے. تو اس میں ہم تاکید کے ساتھ لانا بہتر سمجھتے ہیں، اور اس کا نام طلبی ہوتا ہے. جس میں تاکید نہیں ہوتا اس کا ہم نے ابتدائی دیکھا. تب ہم تیسری قسم پڑھ رہے ہیں جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یجب ان یکون ان یؤکد الخبر بمؤکد او اکثر على حسب انکارہ قوتا وضعفا ویسمى هذا الضرب انکاریا. کہ تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ مخاطب خبر کا منکر ہو، سیدھے سے انکار کر رہا ہو. اس حالت میں ضروری ہے کہ مخاطب کے انکار کی قوت و ضعف کے اعتبار سے خبر کو ایک یا دو سے زیادہ تاکیدوں کے ساتھ لایا جائے. دیکھو لکھے ہیں نا، یؤکدل بمؤکد او اکثر، ایک یا ایک سے زیادہ تاکیدوں کے ساتھ لایا جائے. ٹھیک ہے، علی حسب انکارہ قوتا وضعفا، جس طریقے سے ان کا انکار ہے. ٹھیک ہے، یعنی مخاطب کی انکار کی قوت و ضعف کے اعتبار سے خبر کو ایک یا دو سے زیادہ تاکیدوں کے ساتھ لایا جائے. خبر کی اس قسم کو انکاری کہتے ہیں، اس لیے کہ کیا بندہ ہے وہ انکار کر رہا ہے تو ہم تاکید لانا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ اور بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ لتوکید الخبر ادوات کثیرہ منہا ان و ان والقسم ولام الابتدائیہ ونون التاکید واحرف التنبیہ والحروف الزائدہ وقد واما الشرطیۃ. خبر کی تاکید لانے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، جن میں سے ہے انا، انا والقسم، اور اسی طریقے سے لازم الابتدائیہ و نون تاکید، جس کو ہم بولتے ہیں کہ نون تاکید کے دونوں مطلب نون ثقیلہ اور نون خفیفہ، اور حرف تنبیہ یا حروف تنبیہ، حروف زائدہ، اور اسی طریقے سے قد اور اما شرطیہ. تو اس سے ہم تاکید لائیں گے. یہ ادوات بتا رہے، الفاظ بتا رہے تاکید لانے کے. تو اس کا خلاصہ سمپل سی یہ ہے کہ مخاطب کے تین حالات ہیں. ایک میں یہ ہے کہ وہ خالی الذہن ہوگا تو ہم تاکید نہیں لائیں گے. دوسرے میں اس کو تھوڑا سا تردد ہوگا تو ہم اس میں تاکید لائیں گے. اور تیسرے میں بالکل وہ منکر ہوگا تو اس کے اندر ہم تاکید لائیں گے ایک یا ایک سے زیادہ. اس کی مطلب مخاطب کو کنڈیشن کو دیکھتے کہ بہت خطرناک آدمی ہے یا وہ مان جائے گا آسانی سے، اس طریقے سے. تو ہم پہلے قسم کو جو تاکید کے ساتھ مطلب بنا تاکید کے خالی آئے گا، بنا تاکید کے رہے گا، مطلب سمپل اس کو ہم کہہ دیں گے، تو اس کو ہم ابتدائی کہیں گے. جس میں تھوڑی سی تاکید ہوگی اس کو ہم طلبی کہیں گے، اور جس میں زیادہ تاکید ہوگی ایک سے یا زیادہ تو اس کو ہم انکاری کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں آپ. چلتے ہیں ایگزامپل کو پڑھیں گے، بہت زیادہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، ایک ایک سیٹ کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ ایک ایک سیٹ سے ہی سب سمجھ میں آ جائے گا. اضرب الخبر یہاں پہ الامثلہ بتا رہے. کتب معاویہ الی احد عمالہ فقال، کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کسی گورنر کو لکھا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا لکھا اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کو سمجھ لیں گے ایک ساتھ جو تینوں سیٹ یہاں پہ دیا ہوا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اپنے کسی گورنر کو لکھا. لا ينبغي لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة لا نلين جميعا فيمغح الناس في المعصية ولا نشتد جميعا فنحمل الناس على المهالك ولكن تكون أنت للشدة والغلظة وأكون أنا للرأفة والرحمة. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنر سے کہ ہمارے لیے لا ينبغي لنا، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم نسوس الناس سیاستاً واحدہ، کہ ہم مطلب لوگوں کے لیے ایک ہی جیسی سیاست اختیار کریں. ہاں، تو نہ تو ہم سب پر پورے طرح پر نرمی کریں گے کہ لوگ مطلب گناہ میں پڑ جائیں، اور نہ ہی پورے طور پر ہم سختی کریں گے کہ لوگ ہم کو ہلاکتوں پر مجبور کر دیں. ولیکن
بلکہ تکون اشدتاً انت ولیکن تکون انت للشدت والغلظت واکون انا للرأفت والرحمت، بلکہ تم سختی اور شدت کے لیے رہو اور میں نرمی اور مہربانی کے لیے رہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں بھی، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں ہوں بادشاہ اور آپ ہیں میرے وزیر، دونوں لوگ اگر نرمی کرنے لگ جائیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے سیاست کو کرنے کا کہ ایک بندے کو سخت، ایک کو نرم ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک فلسفی بیان کی جاتی ہے کہ آپ اتنے نرم نہیں بنو کہ آپ کو نچوڑ لیا جائے، ٹھیک ہے، بالکل چوس لیا جائے، اور نہ اتنے کڑک بنو کہ آپ کو توڑ دیا جائے۔ ہمیشہ میانہ روی جس کو بولتے ہیں، مطلب اعتدال، ٹھیک ہے، بیلنس بنا کے رکھو، توازن برقرار رکھو اپنی زندگی میں، زندگی کے ہر شعبوں میں، ٹھیک ہے۔ تو معاویہ نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ہمارے لیے تمام لوگوں کے ساتھ ایک ہی جیسی سیاست اختیار کرنا مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہ تو ہم سب پر پورے طرح پر نرمی کریں گے کہ لوگ گناہ میں مطلب پڑ جائیں یا گناہ میں اکڑنے لگے، اور نہ پورے طور پر ہم سخت ہو جائیں گے کہ لوگوں کو ہم پر ہلاکتوں کو مجبور کر دیں یا لوگ مطلب ہلاک ہونے لگ جائیں، بلکہ تم سختی اور شدت کے لیے رہو اور میں نرمی اور مہربانی کے لیے رہتا ہوں۔ اب قال ابو تمام کیا کہتے ہیں کہ ینال الفتى من عیشہ وهو جاہل ویقضی الفتى فی دہرہ وهو عالم، اور اسی طریقے سے ولو كانت الارزاق تجری علی الحجا ہلکنا اذا من جہلہن البہائم۔ بہت اچھا شعر ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابو تمام کہہ رہے ہیں ینال الفتى نوجوان پاتا ہے، حاصل کرتا ہے من عیشہ وهو جاہل ویقضی الفتى فی دہر وهو عالم ولو كانت الارزاق تجری علی الحجا ہلکنا اذا من جہلہن البہائم، کہ نوجوان آدمی جاہل رہتے ہوئے بھی اپنی روزی حاصل کر لیتا ہے اور دوسرا نوجوان علم رکھتے ہوئے زمانہ میں مشقت اٹھاتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر روزی عقل کی بنیاد پر چلا کرتی تو سارے چوپائے اپنی جہالت کے باعث ہلاک و برباد ہو جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے پاس دماغ بہت زیادہ ہے تو تمہارے پاس سب کچھ زیادہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہر کسی کو اللہ نے ایک طبقہ بنا رکھا ہے معاشرے کے اندر بیلنس کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے کام آؤ۔ خیر یہ اس کا ابو تمام کا شعر ہے، اور یہی کہنا چاہ رہے کہ نوجوان آدمی جاہل رہتے ہوئے بھی اپنی روزی حاصل کر لیتا ہے اور ایک دوسرا نوجوان علم رکھتے ہوئے بھی زمانے میں مشقت اٹھاتا ہے، پریشانی اٹھاتا ہے۔ اگر ولو كانت الارزاق تجری علی الحجا، کہ اگر روزی عقل کی بنیاد پر چلا کرتی تو سارے چوپائے اپنی جہالت کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جاتے۔ تو جس سے پتہ چلا کہ اس طریقے سے نہیں چلتا ہے۔ اب اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پہلا ہے تاکہ وضاحت کے ساتھ ہو جائے، پھر ہم دوسرا پڑھیں گے۔ اذا تأملت الامثلة المتقدمة وجدتها اخبارا ووجدتها في الطائفة الاولى خالية من ادوات التاكيد وفي الطائفتين الاخيرتين مؤكدة بمؤكد او مؤكدين او اکثر فما السر في هذا الاختلاف۔ یہ ایک طریقے سے پورا ایک ساتھ بتانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پہلا مسئلہ، پھر تیسرا بتائیں گے، پہلا دوسرا۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اذا بحثت، میں آپ کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں، عبارت پڑھوں گا تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ کہ اذا تأملت الامثلة المتقدمة وجدتها اخبارا، جب گزشتہ مثالوں میں آپ غور کریں گے تو آپ ان کو خبریں، جو خبروں کو پائیں گے، اور تو آپ کو محسوس ہوگا وہاں پر کہ ان مثالوں کے پہلے حروف تاکید سے خالی ہیں، خالیۃ من ادوات التاکید، اور ان مثالوں کے آخری دونوں حصے ایک، دو یا زیادہ تاکیدوں کے ساتھ مؤکد ہیں۔ تو تاکید کی اس اختلاف و تعداد میں کیا راز ہے؟ فمن سر هذا الاختلاف، کیا راز ہے؟ سر مطلب راز کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے چلتے ہیں کہ جب آپ تحقیق کریں گے، اذا بحثت، جب تحقیق کریں گے تو آپ نہیں پائیں گے، لم تجد، نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے، مخاطب کی حالت کے اختلاف کے علاوہ کوئی دوسرا سبب، مطلب کہ مخاطب کی جس طریقے سے حالات ہیں اسی طریقے سے یہاں پر لایا گیا ہے۔ چنانچہ پہلے حصے کی مثالوں میں خبر کے مضمون سے مخاطب خالی الذہن ہے، اسی لیے متکلم نے اس کے حکم کو مؤکد کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی، تو اس نے حکم مخاطب کے سامنے حروف تاکید سے خالی کر کے پیش کیا، اور اس قسم کی خبر کو ابتدائی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خبر و ابتدائین، یہ والا دیکھ سکتے ہیں، خبر و ابتدائین۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں پہلے ہم، اس کے بعد پھر ہم آگے دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں، دوسرا جو سیٹ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، ایک سیٹ دیکھیں ہمارا ہو گیا، اب یہاں سے پڑھتے ہیں۔ قال اللہ تعالی قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ یہ قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو لوگوں کو جہاد سے روکتے ہیں،
ٹھیک ہے، منکم تم لوگوں میں سے جانتے ہیں جو جہاد سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھے سے جانتا ہے. لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. ٹھیک ہے، جو لوگوں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ لڑائی میں بہت کم حاضر ہوتے ہیں. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ مطلب شدت اور سختی کے وقت بہت کم جاتے ہیں، مطلب کہ لڑائیوں میں بہت کم حاضر ہوتے ہیں. اب چلتے ہیں دوسرا سیٹ. اس میں کیا ہے کہ قال السری الرفا ان البناء اذا منحد جانبه لم يأمن الناس ان ينحد باقیہ. کہ یہاں پہ سری رفا کہتے ہیں کہ ان البناء اذا منحد جانبه لم يأمن الناس ان ينحد باقیہ مطلب باقی حصہ جو ریمیننگ پارٹس ہے. بلا شبہ عمارت کا ایک حصہ اگر گر پڑے تو لوگ باقی حصے کے گرنے سے مطمئن نہیں رہیں گے. مطلب سمپل سی بات ہے بھیا، ٹھیک ہے، کہ اگر عمارت کا ایک حصہ گر پڑے تو لوگ باقی کے حصے کے گرنے سے مطمئن نہیں رہیں گے. معمون نہیں رہیں گے بولے تو مطلب ان کو کسی بھی طریقے سے یقین نہیں آ سکتا، باہر سی بات ہے، وہ بھی گرے گا، سمپل ہے. اب اس کو سمجھ لیتے ہیں پہلے، پھر آگے چلتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں یہاں سے اما فی الطائفۃ الثانیہ فالمخاطب له بالحکم المام قلیل یمتزج بالشک وله تشوف الى معرفة حقیقہ وفی مثل هذه الحال يحسن ان يلقى الیہ الخبر وعلیہ مسحة من الیقین تجلو. ٹھیک ہے، میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پہ اما فی الطائفۃ الثانیہ مطلب دوسری کہہ رہے ہیں کہ رہی دوسری قسم کی مثال ہے تو مخاطب کو حکم میں تھوڑا بہت علم ہے لیکن اس میں شک ہے اور اس کو صحیح حقیقت جاننے کا انتظار ہے. وَلَهُ تَشُوفٌ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِيقَةِ وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ. تو ایسی حالتوں میں ہم کیا کرتے ہیں، جیسی حالت میں کہ مخاطب کے سامنے اس طرح خبر پیش کی جائے کہ اس میں اتنا یقین ہو جو بات کو اس کے سامنے واضح کر دے اور اس کا شک و شبہ دور کر دے. اسی لیے تیسری مثال میں کلام قد کے ساتھ مؤکد ہو کے آیا ہے. کلام جو ہے قد کے ساتھ مؤکد، قد یعلم اللہ المعوقین منکم. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے دیکھیں، خود سے میں یہاں سے آپ کو پھر سے دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں قد یعلم اللہ، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے نا، ادوات توکید میں سے ہے. پھر آگے چلتے ہیں. پھر کہ وفی الرابع مؤکدا بان، مطلب جسے بتایا نا یہاں پہ کہ دوسرا جو شعر ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس میں پھر دوسرے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آیا ہے چوتھی مثال میں انا کے ساتھ مؤکد ہو کے آیا ہے. تو اس قسم کو ہم طلبی کہیں گے، مطلب اس میں تاکید آئی ہے. ٹھیک ہے، پہلے میں تاکید نہیں تو ہم اس کو ابتدائی کہیں گے، جس میں تاکید ہوگی اس کو ہم طلبی کہیں گے. اور ہم یہاں خود سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی وضاحت ہو جائے. دیکھیں ان البنا آیا ہے، ٹھیک، تو انا یہ تاکید لفظی، یہ تاکید ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ تاکید، یہ جسٹ منٹ، یہ تاکید ہو گیا، انا یہ تاکید ہو گیا. اور ایک قد والا ہم نے تاکید دیکھا تو یہ طلبی ہو گیا. اگلا سیٹ ہے قال ابو العباس الصفاح. قال ابو العباس الصفاح، نام تو پتہ ہونا چاہیے کہ ابو العباس صفاح کون ہے. آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کون تھا، تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. لأعملن اللین حتى لا ينفع إلا الشدة ولأكرمن الخاص ما أمنتهم على العامة ولأغمدن صيفي حتى يصل له الحق ولأعطين حتى لا أرى للعطية موضعا. ٹھیک ہے، اگر آپ خود ہی دیکھیں، غور سے اس کتاب کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ خود دیکھیں، یہاں یہ دیکھیں پنسل سے لگا ہوا ہے، توکید لکھا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ اوپر جائیں گے، مطلب یہ والی جو اگزامپل ہے قرآن کی آیت، تو یہاں پر بھی قدمی لگا کے نشان توکید لکھا ہوا ہے. تو یہاں سے بھی آپ کو وضاحت ہو جائے گی کہ یہاں بھی اسی طرح کی کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ. مطلب جس نے بندے نے پڑھا تو پہلے سے اس کو لگا دیا پینسل سے اندر. دیکھیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، نون تاکید، یہ نون تاکید، یہ نون تاکید، یہ نون تاکید گول گول کر رکھا ہے، تو آپ خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب ابو العباس صفا کیا کہتے ہیں کہ لأعملن اللین حتی لا ينفع الا شدہ، میں ضرور نرمی کا برتاؤ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ سختی ہی نفع بخش ہو. مطلب کہ جہاں دیکھیں گے کہ اب نرمی سے نہیں کام چلے گا، سختی کرنی پڑے گی تبھی کروں گا، ورنہ میں ہمیشہ نرمی کرتا رہوں گا. اور میں خاص لوگوں کا ضرور اکرام کرتا رہوں گا جب تک میں خواص سے عوام پر مطمئن رہوں گا. دیکھ کتنی اچھی بات بول رہے ہیں.
کب تک؟ جب تک میں مطمئن نہ ہوں کہ مطلب جو خاص لوگ ہیں عام سے مطمئن اس سینس کہ مطلب وہ اپنا وہ بنائے رکھیں، اپنا جو اسپیشلٹی ہے، اپنی جو خصوصیت ہے، اپنا جو مرتبہ مقام اس کو قائم رکھیں، تبھی تو میں ان کی عزت کروں گا۔ جب عام جیسا کام کرو گے تو کیوں کروں گا؟ ہاں، اور میں تلوار کو میان میں رکھوں گا یہاں تک کہ حق اس کو باہر نکال دے، مطلب کہ بنا کسی اس کے میں لڑائی نہیں کروں گا، حق اس کو باہر نکال دے، اور میں ضرور عطا کروں گا یہاں تک کہ عطیہ کی کوئی جگہ نہ پاؤں۔ ٹھیک ہے، مطلب جب دیکھوں گا کوئی ضرورت نہیں تو نہیں دوں گا، ورنہ میں عطا کروں گا۔ تو یہ بہت ہی فصیحانہ جملہ ہے، لیکن سب میں نون تاکید لگا ہوا ہے۔ قال تعالی اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، دوسری آیت بھی دیکھ لیتے ہیں 61 کے ساتھ ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، لَتُبْلَوُنَّ، یقیناً، ضرور بس ضرور جس کو ہم بولتے ہیں، آپ لوگوں کو آپ کی جانوں میں اور آپ کی مالوں میں آزمائیں گے۔ لَتُبْلَوُنَّ، آپ کو آزمائیں گے، ٹھیک ہے، یا آزمائے جاؤ گے، بیسیکلی یہاں مجھول ہوگا کہ آپ آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنے نفس میں، یعنی اپنے جان اپنے مال دونوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ لَتُبْلَوُنَّ، تو یہ اُنّا ہے نا، اور یہ لام ہے، مطلب دیکھیں دونوں چیز یہاں پر داخل ہوئی ہے، اور یہاں پر بھی دیکھیں یہ لام اور یہ لام اور یہ لام، مطلب نون بھی ہے اور لام بھی ہے، دو تاکید لایا گیا ہے۔ اور اوپر ہم نے ایک ہی تاکید دیکھا تھا، قد اور انا، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں انا تھا، اور یہاں پہ شروع لفظ میں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ قد تھا، یہ قد ہے، یہ قد تھا جو کہ تاکید تھا، یہاں پہ صرف ایک ہی تاکید تھا، اس لیے کہ اتنی زیادہ اس سے ضرورت نہیں تھی۔ اور یہاں سے آگے چلیں گے تو ہم کو ملے گا انا، ٹھیک ہے، اس میں بھی ایک ہی مطلب ضرورت نہیں تھی زیادہ، یہ طلبی تھا، ابھی انکاری ہے، تو اس میں ہم نے مطلب کیا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایک تاکید تو یہ لائی گئی ہے، مطلب دیکھ سکتے ہیں آپ خود سے ہی، ایک لام ایک نون، ایک لام ایک نون، ایک لام ایک نون، ایسے ہی بھی یہاں پہ لام یہاں پہ بھی نون۔ تو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تم لوگ اپنی جانوں اور مالوں میں آزمائے جاؤ گے۔ پھر اس میں کہہ رہے ہیں کہ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخُو هِمَّةٍ تَسْمُو إِلَى الْمَجْدِ وَلَا تَفْتَرُ، بخدا میں ایسی ہمت و حوصلے والا ہوں، میں ایسی ہمت اور حوصلے والا ہوں جو شرافت کی بلندی، مجد شرافت کی بلندی پر پہنچتی ہے، ولا تفتر، اور مضمحل نہیں ہوتی ہے، مطلب کہ کم نہیں ہوتی ہے۔ میں ایسا ہمتی نوجوان ہوں، یا میں ایسا بلند، یا بخدا، واللہ مطلب باخدا ہے، مطلب یہ یہاں پہ تاکید ہو جائے گا، یہاں پہ ایک تاکید، دو تاکید، تین تاکید، ٹھیک ہے، واللہ قسم ہے، انی جو ہے مطلب انا جو ہوتا ہے تاکید والا، اور لاخو، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے نیچے دیکھا تھا، یہاں سے اب میں خود کو بتا دینا چاہتا ہوں، خود سے بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اس طرح سے دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ ٹھیک ہے، کچھ دن تک دیکھیے کیا ہے، لام الابتدائیہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہاں پہ آپ نے کیا کیا دیکھا، واللہ قسم دیکھا، انا دیکھا، اور لام ابتدائیہ، تین تاکید وہاں پر دیکھا، اور اس سے پہلے والی مثالوں میں آپ نے کیا دیکھا، صرف دو تاکید دیکھا تھا، یہاں سے کیا دیکھا تھا، لام نون لام نون لام نون لام نون، یہاں سے بھی ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی لام نون، تو یہاں پہ تین، واللہ انی لا، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ بخدا میں ایسے ہمت و حوصلے والا ہوں جو شرافت کی بلندی پر پہنچتی ہے، اور وہ کبھی مزمحل نہیں ہوتی ہے، کمتر نہیں ہوتی، کہ میں ہمیشہ مطلب بولتے ہیں نا کہ ایک بلندی پر پہنچتا ہوں تو وہاں پر کھڑے رہتا ہوں، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ یہ کمال نہیں ہے کہ آپ کسی منزل پر پہنچ جاؤ اور پھر اس کے بعد وہاں سے پھر واپس چلے جاؤ، یا مطلب نیچے ہو جاؤ، اس لیے کہ بولتے ہیں نا بہت مشکل ہے کہ اپنی منزل پر پہنچنا، اور پھر پہنچ کے مطلب کتنا مشکل ہے بڑے ہو کر بڑے رہنا۔ اور ایسے ہی مطلب منور رانا کا ایک شعر ہے کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ اب چلتے ہیں، ایک سیٹ مکمل ہو گیا، تیسرا سیٹ دیکھتے ہیں، اما فی الطائفۃ الاخیرہ، ٹھیک ہے، میں کیا اس میں نشان لگاؤں، خود ہی نشان لگایا ہوا ہے، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں فالمخاطب منکر، ٹھیک ہے، للحکم جاحد لہ، ٹھیک ہے، انکار کر رہا، سیدھا سیدھا بھائی صاحب انکار کر رہا ہے، تو اب اس کو کیا کریں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آخری مثالوں میں ہم نے دیکھا ہے، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو مخاطب ہے وہ منکر ہے، وفی مثل هذه الحال يجب ان يضمن الكلام من وسائل التقویہ والتوکید ما يدفع انکار المخاطب ويدعوه الى التسلیم، کہ اس کا جو انکار ہے ختم کرے اور اس کو مطلب ایکسیپٹنس کی طرف لائے، کہ وہ کسی چیز کو ایکسیپٹ کرے، اور اسی طریقے سے بے قدر الانکار کے حساب سے لایا گیا ہے۔ تو اس میں سمپل یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میں آپ کو اسے بتا دیتا ہوں، سن لیں فٹافٹ، کہ اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ آخری حصے میں آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مخاطب جو ہے، ٹھیک ہے، حکم کا منکر ہے،
اور اس جیسی حالت میں ضروری ہے کہ کلام میں تاکید و تقویت کے اتنے اسباب لائے جائیں جو مخاطب کا انکار ختم کر دے اور اس کو تسلیم کرنے پر آمادہ کر دے، اور ضروری ہے کہ یہ تاکید قوت و ضعف میں مخاطب کی انکار کے بقدر ہو، مطلب جس طریقے سے وہ انکار کرے گا اسی طریقے سے ہم ٹھیک ہے تاکید لائیں گے، جیسے جیسے انکار ویسے ویسے تاکید بھی ہم لائیں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہاں مصنف خود ہی وضاحت کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وَلِذَلِكَ جَاءَ الْكَلَامُ فِي الْمِثَالَيْنِ الْخَامِسِ وَالسَّادِسِ مُؤَكِّدًا بِمُؤَكَّدَيْنِ هذا القسم ونون التأكيد أما في المثال الأخير فقد فرض الشاعر أن الإنكار أقوى ولهذا أكده بثلاثة أدوات هي القسم وإن واللام ويسمى هذا الضرب إنكاريا، کہ اگر آپ خود دیکھیں گے تو پانچویں اور چھٹی مثال میں کلام دو تاکیدوں یعنی قسم اور نون تاکید کے ساتھ مؤکد ہو کے آیا ہے، اور آخری مثال میں شاعر نے فرض کیا ہے کہ انکار بہت زیادہ قوی ہے، مطلب ایسا کوئی مانے گا نہیں، اس لیے کہ صحیح بات ہے کہ کسی منزل پہ پہنچنا اور پہنچ کے کھڑے رہنا، بڑے ہو کے بڑے رہنا ٹھیک ہے بہت مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو تین حروف تاکید قسم، انا اور لام کے ذریعے سے لایا ہے، مؤکد کر کے لایا ہے۔ اس قسم کی خبر کو خبر انکاری کہا جاتا ہے۔ خبر کی تاکید کے لیے بہت سارے حروف ہیں ٹھیک ہے، اور اس کی ہم مطلب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وَيُسَمَّى هَذَا ضَرْبٌ انکاریًا، یہ دیکھیں وَلِلتَّوْكِيدِ الْخَبْرِ أَدْوَاتٌ كَثِيرَةٌ سَنَأْتِي عِنْدَ ذِكْرِ الْقَوَاعِدِ عَلَى طَائِفَةٍ صَالِحَةٍ مِنْهَا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قریب ہم قواعد کے ذکر کے وقت اس کی ایک اور اچھی مقدار ذکر کریں گے، ٹھیک ہے، ذکر القواعد علی طائفتن، تو ٹھیک ہے یہ سب اتنا جانے کی ضرورت نہیں، جتنا ہم پڑھ لیں اتنا ہی انف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس میں یہ پڑھا ہے کہ جو خبر ہوگا ابتدائی ہوگا جس میں ہم بنا تاکید کے لائیں گے، طلبی ہوگا تو اس میں ہم تھوڑی سی تاکید لائیں گے، ایک تاکید، اور پھر انکاری ہوگا جس کے اندر مطلب جو سامنے والا ہوگا وہ انکار کرنے والا ہوگا، تو ہم جس حساب سے اس کا انکار ہوگا تو دو تاکید، زیادہ ہوگا تو تین تاکید، اور بہت زیادہ رہا تو چار تاکید بھی ہم لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی مخاطب کی حالت ہے اور یہی خبر کی قسمیں ہیں۔ تو ٹھیک ہے چلتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے تیاری پہ فوکس کریں۔ آل دا بیسٹ، بیسٹ آف لک، تھینک یو، تھینکس فار واچنگ۔